بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجبار، جبر کرنے والا، زبردست، مجبور کر دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت یعنی کہ جبر، زبردستی اور مجبور کر دینے والی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے وقتاً فوقتاً نیکیوں اور برائیوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کو اس کا شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ شریک ٹھہرانے والی بات اللہ رب العزت کو از حد ناپسند ہے، اور اگر پھر بھی کوئی باز نہیں آتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی زبردستی اس مشرک انسان کو اس بات کے لیے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ مثال کے طور پر فرعون خود کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑا خدا ہے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ بات کہنے پر مجبور کر دیا، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن یہ بات اس نے اس وقت کہی جب اسے یقین آ گیا تھا کہ اب وہ ڈوبنے والا ہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ معافی کے فیصلے سے محروم رہ گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے بتا دیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو تسلیم کر لے، لیکن اس نے اس دعوت کو بار بار ٹھکرایا، بلکہ اس عظیم دعوت کا مذاق اڑایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دریا میں ڈبو کر اور پھر اس کی لاش کو باہر پھینک کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ترجمہ، اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے اور کوئی بھی اس کے احکام سے روگردانی کر کے بھاگ نہیں سکتا۔